حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، یہ واقعہ ہے جب لشکر گیا تبوک کی طرف، تو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت علی المرتضیٰ کو اپنا نائب بنا کر پیچھے چھوڑا، اپنے بستر پر پیچھے چھوڑا، نماز کا امام نہیں بنایا۔ نماز کے امام عبداللہ ابن ام مکتوم تھے، یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امانتوں کے مدینۃ المنورہ کے انچارج تھے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد۔ تو آپ نے جب حضرت علی المرتضیٰ کو پیچھے رہنے کا حکم ارشاد فرمایا تو آپ نے کوئی بات نہیں کی، لیکن جب لوگوں نے یہ کہا کہ آپ کو پیچھے چھوڑ گئے عورتوں اور بچوں کے پاس، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے پھر دوبارہ کہا کہ حضور مجھے عورتوں اور بچوں کے پاس چھوڑ گئے آپ۔ تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انت منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ، فرمایا آپ کی اور میری مثال ایسے ہے جیسے ہارون اور موسیٰ کی مثال ہے۔ جب موسیٰ طور پر گئے تو اپنے پیچھے ہارون علیہ السلام کو چھوڑ گئے، میں تبوک میں جا رہا ہوں تو میں اپنے پیچھے آپ کو چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ الا انہ لا نبی بعدی، لیکن یاد رکھنا ہارون موسیٰ کے بعد نبی تھے اور میرے بعد نبی کوئی یہ دروازہ بند کر دی، یہ دروازہ۔ اس میں ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے ان سارے عقائد سے ہٹے ہوئے لوگوں کی اصلاح کر دی کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بستر پر لٹا کر اپنی مسند پر بٹھا کر تو 3 اصحاب کو بیچ میں سے باہر نکال دیا، اور کوئی یہ نہ سمجھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلا فصل خلیفہ بن گئے۔ فرمایا یہ کیا ہوا، یہ جو جملہ فرمایا انت منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ، کہ آپ میرے لیے ایسے ہی ہیں جیسے ہارون علیہ السلام کے لیے موسیٰ علیہ السلام ہے اور موسیٰ علیہ السلام کے لیے ہارون علیہ السلام ہے۔ تو فرمایا اس کو سمجھو، مولا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اس کو سمجھو، اس سے یہ معنی نکالنا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد علی المرتضیٰ ہیں، یہ غلط ہے۔ اس لیے کہ جب موسیٰ علیہ السلام طور پر گئے تو جو 40 دن وہ اپنی قوم سے پیچھے رہے، اتنے دنوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہارون علیہ السلام کو ان کا خلیفہ بنایا، ان کا نائب بنایا۔ اور جب حضرت ہارون علیہ السلام کی موجودگی میں موسیٰ علیہ السلام واپسی آ گئے تو نیابت واپس لوٹ گئی اصل کی طرف، اور حضرت ہارون علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد اپنے نبی، اپنے بھائی جن کی نبوت میں آپ شریک تھے، جن کی کتاب کی تبلیغ میں آپ شریک تھے، خود بھی نبی تھے اور موسیٰ علیہ السلام کی کتاب کے مبلغ اور داعی بھی تھے، ان کے بعد ان کی قوم کے رہبر اور رہنما نہیں ہوئے، اس لیے کہ حضرت ہارون علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام سے 40 سال پہلے ہی فوت ہو گئے۔ بات سمجھ آئی؟ کہ کسی کا یہ استدلال کرنا کہ انت منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ، اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت موسیٰ کے بعد ہارون ہے تو حضور کے بعد حضرت علی ہیں، کہتے ہیں یہ استدلال غلط ہے۔ کیوں؟ موسیٰ کے بعد تو ہارون تھے ہی نہیں، ہارون علیہ السلام تو موسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں فوت ہو گئے، اور موسیٰ علیہ السلام حضرت ہارون علیہ السلام کی وفات کے 40 سال بعد فوت ہوئے۔ تو یہ کہنا کہ موسیٰ کے بعد نائب ہارون بنے یہ غلط ہے۔ کہا اس کا صرف اتنا مطلب ہے کہ نائب اتنے دنوں کے لیے بنایا جتنے دن کے لیے آپ طور پر تشریف لے گئے، تو حضرت علی کو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعد اتنا ہی نائب بنایا جتنے دن کے لیے آپ تبوک کے لیے تشریف لے گئے۔ جب واپسی آئے تو وہی نظام سارا چلا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنا نائب بنایا تھا، نیابت واپس ہو گئی، جس طرح موسیٰ علیہ السلام نے نیابت واپس لے لی حضرت ہارون علیہ السلام سے۔ یہ عقیدہ ہے اہل اسلام کا۔ اور جب حضور کی وفات ہوئی تو پھر امت کا نائب جس کو بنایا گیا وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، پھر ان کے بعد حضرت عمر بن خطاب کو بنایا گیا، پھر اس کے بعد حضرت عثمان غنی کو بنایا گیا، پھر اس کے بعد چوتھے نمبر پر حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کو بنایا گیا۔